بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ روزے میں صرف قضا لازم کب ہوگی اور قضا کے ساتھ کفارہ کب لازم ہوگا۔ تو یاد رکھیں اس کی 9 شرائطیں، اگر ان 9 کی 9 شرائط پائی جائیں تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، اگر 9 میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر کم ہو جائے تو صرف قضا لازم ہو، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط اس کی ہے ادائے رمضان کا روزہ ہونا، یعنی رمضان مبارک چل رہا ہے اور رمضان کو جو وہ روزہ رکھے جو ادا رمضان ہے، اگر وہ روزہ توڑے گا تو اس صورت میں اس کی قضا و کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اگر کوئی شخص قضا نہیں بلکہ ادا نہیں بلکہ قضا کا روزہ رکھ رہا ہے، یعنی یہ رمضان میں وہ روزہ چھوڑا تھا اس نے اور بعد میں اس کو وہ ادا کر رہا ہے، تو اگر وہ توڑے گا تو اس میں صرف قضا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رات میں اس نے نیت کی ہو۔ یہ نیت کے باب میں ہم نے اس پہ تفصیلاً کلام کر لیا تھا کہ جب وہ شخص رات کو نیت کر لے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے، تو اس صورت میں وہ پھر روزہ توڑے گا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی طرح روزہ توڑنے والا عمل قصدن یا عمدن پایا گیا ہو، یعنی جان بوجھ کر اس نے یہ عمل کیا ہو، لہٰذا قصدن ساون اور اکراہن میں ایسا نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت روزہ توڑنے کا کوئی عذر صحیح بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا، جو عذر انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ روزہ توڑنے کے آزار کیا کیا ہیں انشاءاللہ، تو ان میں سے کوئی آزار نہ ہو، جب بلا وجہ روزہ توڑ دے تو اس صورت میں قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کھانا پینا جسمانی تعلق کے ذریعے روزہ توڑا ہو، اس کے علاوہ سے نہ ہو۔ اس طرح جنایت کامل ہو، جنایت کا مطلب جرم، اگر کوئی شخص اس کا جرم کامل ہو تو اس صورت میں اس میں قضا و کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص پانی پیتا ہے تو پانی پینا ہی باقاعدہ جرم کامل ہے، لیکن اگر کوئی مٹی کھا لے تو روزہ تو اب بھی ٹوٹے گا، لیکن اس صورت میں صرف اس میں قضا لازم ہوگی کیونکہ اس میں جنایت کامل نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جسمانی تعلق قائم ہو کے روزہ توڑے تو جنایت کامل ہے، لیکن اگر کوئی خود پہ غسل واجب کرے تو اس صورت میں جنایت ناقص ہے، تو اس صورت میں صرف اس کو قضا رکھنی ہوگی، اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بھی ارادہ ہو، نافرمانے کا ارادہ مطلب بلا عذر جان بوجھ کر جنایت کاملہ کے ساتھ، یعنی کوئی عذر نہیں تھا خاموخواہ روزہ توڑا اور جان بوجھ کر توڑا، اور اسی طرح کوئی اسی طرح کی جنایت کامل بھی ہو، تو تینوں صورتیں پائی جائیں گی تو بولیں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کرتے ہوئے اس شخص نے روزہ توڑا، تو اس صورت میں بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو نہیں۔ اسی طرح روزہ توڑنے کے بعد خلاف روزہ کوئی عمل نہ پایا گیا ہو، یعنی روزہ توڑا اور اس کے بعد ایسا عذر پایا گیا جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا اس پہ جائز تھا، جیسے کوئی خاتون تھی، انہوں نے روزہ توڑا، اس کے بعد ان کے حیض جاری ہو گیا، یہ نفاس جاری ہو گیا، تو اس صورت میں ان پہ صرف قضا لازم و کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ حدیث یا قرآن کی ظاہری مضمون یا کسی قابل اعتماد مفتی صاحب کے فتوے دینے پر اسے روزہ نہ توڑا ہو، یعنی اس نے کوئی حدیث مبارکہ پڑھی اور ظاہری مضمون سمجھ کے اس نے عمل کر لیا حالانکہ اس کا مفہوم وہ نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ صرف اگر اس کے مطابق ہوگا تو صرف اس کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ قضا لازم ہوگی ورنہ کفارہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو 9 شرائط ہیں اگر ان میں سے 9 کی 9 پائی جائیں تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا ورنہ صرف اس کی قضا لازم ہوگی۔